الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ معزز اسلامی و دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا ایک بہت اہم پیغام ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سخاوت کرے، اپنے مال کے ذریعے سخاوت کرے، اپنے علم کے ذریعے سخاوت کرے، اپنے نفس کے ذریعے سخاوت کرے۔ الغرض جن جن چیزوں سے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، رمضان المبارک میں اور دنوں سے زیادہ انسان کو اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر انفاق کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ انفاق یعنی خرچ کرنا۔ خرچ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں بھی ہوتا ہے، غریبوں پر بھی ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال پر ہوتا ہے، رشتہ داروں پر ہوتا ہے، مہمانوں پر ہوتا ہے، یتیموں پر ہوتا ہے اور بیواؤں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی ایک مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں فرماتا ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ متقی اور مومن تو حقیقت میں وہ ہوتے ہیں کہ جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس سے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف لپکو، اللہ رب العالمین سے جلدی سے معافی مانگ لو جتنی جلدی ہو سکے، اور اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور پریشان حال ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے، اور ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے پر خرچ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، بیواؤں کی رکھوالی کرتے ہیں، پڑوسیوں پر خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی لوگ حقیقت میں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں
اور جب پریشان حال ہوتے ہیں، جب تنگ دست ہوتے ہیں، تب بھی اپنی حیثیت کے مطابق وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ متقی ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس جنت کو تیار کر رکھا ہے کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہوگی۔ آگے اللہ رب العالمین نے اور فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، یہ لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی سراپا یہ لوگ پیکر سخاوت بنے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھرپور سخاوت کرتے ہیں۔ اگر کسی پر غصہ بھی آیا تو یہ سخاوت کرتے ہوئے، اپنے نفس کے ساتھ یہ سخاوت کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیتے ہیں اور درگزر کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کر دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سخاوت کے ساتھ پیش آتے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کر دیتے ہیں، لوگوں کی برائیوں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے، جو لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنفِقُوا، تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، اور پھر تم کہو کہ اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا ہمیں مؤخر کر دے، الی اجل قریب، کچھ مدت کے لیے ہمیں مؤخر کر دے، فاصدق واکن من الصالحین، تو اے اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر تھوڑی سی تو مجھے مہلت دے دے اور ہماری موت کا وقت تھوڑا سا تو مؤخر کر دے تو میں خوب صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی انسان کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی نفس کا وقت آ جاتا ہے موت کا، تب اللہ رب العالمین اس کو مہلت نہیں دیتا ہے، مہلت نہیں دیتا ہے۔ لہذا اس دنیا میں رہتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے انسان کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، سخاوت کا اظہار کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو اکمل حالت میں جائے، انسان اس حالت میں اس دنیا سے جائے کہ اس کے چہرے مہرے سے اور اس کے اعمال سے اس بات کا اظہار ہوتا ہو کہ یہ مسلمان ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگو اللہ رب العالمین سے اس طرح سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تم اس دنیا سے جاؤ تو ایمان کی حالت میں جاؤ، اسلام کی حالت میں جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے جب تم کو ایمان والا بنایا ہے تو کوشش اور محنت اس بات میں ہونا چاہیے کہ انسان جب اس دنیا سے جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، اسلام کی حالت میں جائے، اس بات کی ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر بڑی سخاوت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین روزے کی حالت میں بھرپور اجر عطا فرماتا ہے۔ ہم نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 حبہ، 100 دانے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک دانے کو اللہ رب العالمین نے کتنا بڑھایا، اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، کتنا بڑھ گیا۔ ایک دانے کو اللہ رب العالمین نے کتنی نشو و نما دی اور کتنی ترقی دے دی، کتنا بڑھا دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہی مثال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے اجر کو،
ان کے ثواب کو اسی طرح بڑھا دیتا ہے جس طرح اللہ رب العالمین دانے کو ترقی دیتے ہوئے اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ بڑھوتری اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین بڑا کشادہ اور اللہ رب العالمین بہت جاننے والا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بات جو مشہور ہے وہ یہ کہ رمضان میں ایک نیکی کرو تو 70 کے برابر ہے، یہ بڑی مشہور بات ہے، ہمارے ہاں یہ چیز مشہور ہے۔ لیکن جب ہم، حالانکہ یہ چیز ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ ایک کا 70 ملتا ہے رمضان المبارک میں، بلکہ صحیح سند سے اس سے زیادہ ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها قال اللہ تعالی الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کی ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے 10 گنا، اور 10 گنے سے لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا الی 700 ضعف، 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 گنا تک ثواب بڑھنے کا ذکر کیا ہے تو ہم اس کو 70 میں محدود کیوں کرتے ہیں؟ 70 ہی نہیں دے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے، قال اللہ رب العالمین کہتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اس لیے کہ یہ روزہ خالص بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا میں بھرپور اجر عطا فرماؤں گا، یعنی 700 گنے سے زیادہ اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا، اور نہ جانے کتنا اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو رمضان المبارک میں جو ہم بھلائیاں کرتے ہیں اس کا اجر یہ ہم نہ سمجھیں کہ صرف 70 گنا اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ 700 گنا تک اللہ رب العالمین بڑھائے گا، اور روزے کا جو ثواب ہے اللہ رب العالمین اس کا اجر اس سے الگ بڑھاتا ہے، یعنی 700 سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس لیے کہ بندہ اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے اور اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے صرف اور صرف میری وجہ سے، میری وجہ سے چھوڑتا ہے، اس لیے میں اس کو بے حساب اجر عطا فرماؤں گا۔ تو آپ دیکھیں رمضان المبارک میں اگر سخاوت کی جاتی ہے، سخاوت کا اظہار کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، یتیموں پر خرچ کیا جاتا ہے، افطار کرایا جاتا ہے، یا اسی طرح سے اور بھی کسی انداز سے اپنے علم کے ذریعے سخاوت کی جاتی ہے، یا کسی اور انداز سے سخاوت کی جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے گا، بھرپور ثواب عطا فرمائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، آپ سے زیادہ دنیا کے اندر سخی کوئی نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک ایسے انسان تھے اس دنیا کے اندر جو کسی کو بھی اتنا عطا فرما دیتے تھے کہ لا یخشى الفقر، وہ فقر کا خوف نہیں کھاتے تھے کہ اگر ایک دانہ بھی ہمارے گھر میں نہ ہوا تو ہمیں فقر کا خوف نہیں ہے، فاقے کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ سخی تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور سب سے زیادہ سخی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر ہوتے تھے، اور جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ فَكَانَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے اور قرآن کریم کا مذاکرہ کراتے تھے۔ قرآن کریم کا مدارسہ ہوتا تھا، قرآن کریم کا مذاکرہ ہوتا تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ کبھی جبریل علیہ السلام پڑھتے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے اور جبریل علیہ السلام پڑھتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کا مذاکرہ کرانے کے لیے رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہو جاتا تھا کہ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے تشبیہ بیان کی گئی ہے ہوا سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے ہوا تیز ہوتی اور بارش برسانے والی ہوا بڑی خوشگوار اور بڑی اچھی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہوا کی طرح تیزی کے ساتھ سخاوت کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیے ہوا کا جو نفع ہوتا ہے یہ عام ہوتا ہے، یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو ہوا لگے کسی کو نہ لگے، کہیں ہوا پہنچے کہیں ہوا نہ پہنچے، بلکہ سب کے ساتھ اس کا نفع عام ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع بھی رمضان المبارک میں بالکل عام ہو جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب لوگوں کے ساتھ سخاوت فرمایا کرتے تھے، خوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ قرآن کریم پڑھنے کا اور قرآن کریم کا مذاکرہ کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے اندر سخاوت پیدا ہو، انسان کا دل چوڑا ہو جائے، انسان کا دل کشادہ ہو جائے، یہ قرآن کریم کے مذاکرے کا تقاضا ہے۔ اور آپ دیکھیے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن کریم پڑھ لو، قرآن کریم میں جو کچھ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، قرآن کریم کی عملی تصویر تھے، عملی تفسیر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، جو کچھ قرآن کریم میں ہے سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کا مذاکرہ کرتے تھے تو لوگوں کے ساتھ سخی ہو جایا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی سخاوت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور یہ سخاوت صرف مال کے ذریعے نہیں ہوتی ہے، بلکہ مال تو سخاوت کی ایک شکل ہے۔ انسان اپنی ذات سے جتنا زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش بن سکتا ہے انسان کو بننا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر کر کے دکھلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کے نمونے جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کسی بھی مانگنے والے سے نہیں کا لفظ ادا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں یہ کہتے تھے کہ ہم تم کو نہیں دیں گے یا ہم تم کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اپنا محبوب کپڑا جو کسی صحابیہ نے آپ کو سل کر باضابطہ دیا تھا اور خاص طور سے آپ کے لیے سلا تھا، ایک صحابی کو پسند آ گیا تھا وہ کپڑا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ازار آپ پہنے ہوئے ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور وہ ازار اتار کر لا کر صحابی رسول کو دے دیا، اور بعد میں لوگوں نے سرزنش کی کہ تم کیسے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے آپ کے بدن کے کپڑے کا سوال کر لیا، اور آپ جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے لیے منع نہیں کرتے ہیں، تم کو نہیں مانگنا چاہیے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ان صحابی نے دیکھیں کتنا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں نہ مانگتا، میں نے سوال بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کیا تھا اس چادر کا کہ جب میں مروں تو یہ میرا کفن بن جائے، یہ میرا کفن بن جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کپڑے میں کفن دیا جائے
کہ جو کپڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگ چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے تبرک حاصل کرنا جائز اور درست ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جب ان صحابی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ازار میں ان کو کفن دیا گیا۔ تو یہ معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا۔ صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دشمنی تھی، سب سے زیادہ مبغوض چہرہ اگر مجھے لگتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لگتا تھا، محمد کا چہرہ لگتا تھا۔ لیکن جنگ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو 100 جانور عطا فرمائے، تو ہمارے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی سی محبت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد پھر 100 جانور عطا فرمائے، اور اس کے بعد پھر 100 جانور عطا فرمائے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 300 جانور عطا فرمائے۔ تو صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھا کر کہا کہ اشہد باللہ ما طابت بہذا الا نفس محمد، کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اتنا دینے کے بعد اس دنیا کے اندر صرف محمد کا نفس ہی مطمئن ہو سکتا ہے، ورنہ انسان خلش محسوس کرے گا اندر سے اتنا دینے کے بعد۔ محمد اتنا دینے کے بعد بھی راضی ہیں کہ عطا کرتے چلے گئے تو عطا کرتے ہی چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہی چلے گئے۔ اور ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنمن بین جبلین، وادی بھر کر ان کو بکریاں عطا فرما دی۔ وہ شخص اپنی قوم میں گیا اور کہنے لگا کہ یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اسلمو، تم سب کے سب اسلام لے آؤ۔ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اور اسلام کے پیغمبر بہت ہی سخی پیغمبر ہیں، بڑی سخاوت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انسان کو اتنا عطا فرما دیتے ہیں، اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ آپ کو فاقے کا خوف ہی نہیں رہتا، اتنا عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے کھانے کے لیے بچے گا یا نہیں بچے گا، ہمارے لیے بچے یا نہ بچے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سارے گھر کھانے سے خالی ہو گئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 3 چاند ہم دیکھ لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پر ہم لوگ گزارا کر لیا کرتے تھے، یعنی کھجور اور پانی پر ہم لوگ گزارا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دینے سے کبھی بھی باز نہیں آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ جب آپ اس دنیا سے گئے تھے تو ادھار کھانا لے رکھا تھا، جب آپ اس دنیا سے گئے تو ادھار کھانا لے رکھا تھا، آپ کے پاس کھانا کھلانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور نہ تو کسی کو کھلانے کے لیے کچھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہو گیا تھا۔ اور آپ دیکھیے ایک صحابی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنے تھے تو گھروں میں کہلوا بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ گھروں میں کچھ ہے، امہات المؤمنین کے ہاں کچھ ہے۔ تو صحابی گئے، دیکھ کر آئے، پتہ چلا کہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے یہاں مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنا پڑا کہ کون ہے جو ان صحابی کو اپنے گھر میں لے جائے گا اور ان کے ساتھ سخاوت کا اظہار کرے گا، ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ لہذا ایک صحابی کھڑے ہوئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان صحابی کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے گھر لے گئے، اور جب بیوی نے دیکھا تو کہا کہ تم کہاں سے یہ مہمان لے آئے؟ گھر میں تو ہم دونوں کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے کھانے کے لیے تھوڑی سی خوراک ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا، صحابی رسول نے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ بھی ہو، یہ کوئی معمولی مہمان نہیں ہے، یہ مہمان رسول ہیں، لہذا اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کا بہترین انتظام ہونا چاہیے۔ لہذا چراغ بند کر کے، چراغ بجھا کر کے ان دونوں میاں بیوی نے ان صحابی کی ضیافت کی تھی۔ اللہ رب العالمین کو اتنی خوشی ہوئی، اللہ رب العالمین ان دونوں میاں بیوی سے اتنا خوش ہوا، اتنا راضی ہوا کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود بھوکے پیاسے رہیں، خود ان کو ضرورت ہو، لیکن یہ خود نہیں کھاتے ہیں بلکہ دوسروں کو کھلا دیتے ہیں اور خود
بھوکے رہ کر پوری رات گزار دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سخاوت کا معاملہ تھا۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی صبح ہوتی ہے 2 فرشتے اللہ رب العالمین کے اترتے ہیں اوپر سے، اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین جانشین عطا فرما، بہتر مال عطا فرما، اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ آتی ممسکن تلفا، روکنے والے کو یعنی جو بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے، اس کے مال میں برکت نہ عطا فرما۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے ابن آدم انفق علیک، تم خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا، تم دو میں تم کو دوں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ دینے سے کبھی بھی مال کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو گیا ہے، 50 میں سے 20 خرچ کر دیے تو 30 بچے، لیکن اللہ رب العالمین اس کا بڑا ثواب عطا فرماتا ہے، اور صدقہ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، مال میں اللہ رب العالمین خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی تم کو کیوں نہ صدقہ کرنا پڑے۔ صدقہ کرو کھجور کا ایک ٹکڑا، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تم کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ بڑا ثواب ہے اس کا، لہذا ہمیں بھی سخاوت کا اظہار کرنا چاہیے۔ خاص طور سے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ ہمیں سخاوت کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے نفس کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اور ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں، لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بڑا وسیع مفہوم ہے، صرف اسی معنی میں نہیں ہے کہ تم اچھائی کا حکم تو برائی سے روکو، اسی معنی میں یہ آیت نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں ہماری رہبری ہے، ہر چیز میں ہماری رہبری ہے۔ تمام قوموں کی رہبری کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے، لہذا یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں آخری عشرہ 5 دن کے بعد شروع ہو جائے گا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو شد مئزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی اس سے پہلے جو رمضان پڑا تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور 2 بار دور کرایا جبریل علیہ السلام نے قرآن کریم کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں جو اہم کام کیے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے مزید کمر کس لی ہے آخری عشرے میں۔ اور اسی طرح سے آخری عشرے کی 10 راتوں میں جاگا جائے، یہ بہت افضل اور بہت بہتر ہے۔ اور بہت سی روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، یعنی لیلۃ القدر میں دعائیں کی، عبادت کی، نوافل کی ادائیگی کی، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ اس لیے ان 10 راتوں میں جاگنے کا آپ اہتمام کریں، اور بالخصوص 5 راتوں میں جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کا اہتمام کریں۔ اور آج کل جاگنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم لوگ رات بھر یوں ہی جاگ کر گزار دیتے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین کی عبادت میں رات گزارنا
کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، لہذا رات ہم ضرور جاگیں اور اللہ رب العالمین کی خوب ہم عبادت کریں، اور اس رات کا مقام 15ویں شعبان کو نہ دیں۔ اس موقع پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس رات میں بڑی دھوم ہوتی ہے، بڑی چہل پہل ہوتی ہے، حالانکہ اس کی حقیقت ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ ساری فضیلت شب قدر کی ہے۔ شب قدر میں بہت سے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 15 شعبان میں خوب اچھل کود کرتے ہیں اور شب قدر میں نہیں جاگتے ہیں، اور آخری عشرے میں عبادت کا وہ اہتمام نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ کام ہمیں آخری عشرے کی مناسبت سے کرنے چاہیے۔ باقی انشاءاللہ اگلا جو جمعہ جو آئے گا اس میں اور باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ زیادہ سخاوت کرنے کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اور دیگر جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بعض بھائیوں نے خصوصی دعا کی گزارش کی ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں سلمان بھائی، ان کے والد لکھنؤ میں زیر علاج ہیں، انہوں نے دعا کی گزارش کی ہے، اور اسی طرح سے 2-3 دن پہلے ایک بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ان کی بھی حالت سیریس بنی ہوئی ہے۔ آپ دونوں بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت دونوں کو کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور دونوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔